Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور ناظرین اس وقت آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کیس کی ہیئرنگ جو ہے اس کی اپڈیٹس چاہتے ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ 11 بجے بھی بتا دیا جائے. خصوصاً ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں آج بڑا انہوں نے ویسے دن مس کیا ہے یہاں پہ جو نہیں آیا, کیونکہ جو آج بستی سیشن ہوا ہے پہلا, اگر وہ دیکھ لیتے تو کافی ان کو پتہ چل جاتا کہ معاملہ خون بڑھ جاتا صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی معجزہ ہی نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے اس کو 14 سال قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن سے بچا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن بہت پیچھے رہ گئی ہے, بہت منیمل بات ہے. اب جو نواز اور ان کی فیملی کے کرتوت سامنے آئے ہیں, جو کاغذات سامنے آئے ہیں, جو باتیں کھلی ہیں, ان کے بعد ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ اہم نہیں رہا. اہم سینس میں تو ضرور ہے کہ نواز شریف جائیں گے اور نیا پرائم منسٹر جو بھی آئے گا, لیکن اصل جو اب معاملہ ہے وہ براہ راست نواز شریف, مریم نواز شریف, حسین اور حسن کی کم از کم 14 سال کی سزا کی طرف جا رہا ہے. باہر آ کے یہاں پر جب یہ موٹو گینگ آتا ہے تو وہ جو گفتگو کرتا ہے وہ سپریم کورٹ سے بالکل مختلف ہے. مثال کے طور کے اوپر باہر آج تک نیریٹو کیا تھا, 1 قطری خط نہ ہوا تو ہم اس کو انویسٹیگیشن کو تسلیم نہیں کریں گے. سپریم کورٹ کے اندر جو آبجیکشن پٹیشن دائر کی اس میں ایک لفظ نہیں ہے خط کے بارے میں, اور نہ ہی اس بارے میں کہ قطری خط ہے یا نہیں ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. نمبر 2 کہتے ہیں والیوم 10 ضرور کھولے, باہر کہتے ہیں. آج ابھی جج صاحب نے کہا, جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا آپ کی ڈسکریشن ہے, آپ چاہتے ہیں تو کھول دیتے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا اگر والیوم 10 کھلا تو اس کے بھی کچھ اثرات آئیں گے. اس پر بھی ڈسکشن ہوگی کہ میوچل لیگل اسسٹنس جو مانگی گئی وہ کیوں مانگی گئی, اور بات اور ملکوں میں بھی جائے گی. اور اب یہ لگ رہا ہے کہ جو جے آئی ٹی نے جو تحقیقات کی ہیں ان کے نتیجے میں نہ صرف لندن بلکہ سوئٹزرلینڈ میں اور باقی ملکوں میں جہاں سے میوچل لیگل اسسٹنس مانگی گئی ہے وہاں پر مزید پراپرٹیز, مزید بزنسز ڈسکور ہوئے ہیں. اور والیوم 10 اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے اوپر چھوڑا ہے ججز نے, وہ کھلوائیں. تیسری بات, باہر کہتے تھے کہ تمام ویڈیو لنکس جو ہیں, جو آڈیو ویڈیوز ہوئے ہیں, جو ویڈیو ریکارڈنگز بنی ہیں, جائے کورٹ میں ایک لفظ اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ پروسیڈنگز براہ راست دکھائیں. ہم اب بھی کہتے ہیں ویڈیوز ریکارڈنگ جاری کی جائیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان ویڈیو ریکارڈنگ کو جاری کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا, سینما انڈسٹری کو کتنا فائدہ ہوگا. اور جب کیپٹن صفدر کی ویڈیو چلے گی تو اس وقت تو آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹس بلیک میں بکیں گے. لہٰذا یہ ویڈیو ضرور سینما میں آنی چاہیے, سینما میں چلنی چاہیے. اور ہم اپنے جو ہمارے لوگوں کے سینماز ہیں ان کو تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے دے تاکہ ہم چلائیں. جسٹس کہا گیا پہلا حصہ جو تھا, پہلے حصے میں خواجہ حارث صاحب کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جے آئی ٹی نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. وہ کیسے تجاوز کیا ہے کہ جے آئی ٹی نے حدیبیہ کے معاملے کو کھولنے کا ریکمنڈیشن کی ہے, انہوں نے 93-94 میں جو ایف آئی آرز ہوئی تھی ان کو کھولنے کا کہا ہے, اور بقول پی ایم ایل این کے وکیل کے یہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کیا ہے. یعنی چوری ہوئی ہے, پاکستان کا پیسہ باہر گیا ہے. 1.3 ارب روپیہ پاکستان سے آپ کو پتا ہے حدیبیہ ٹریل کے ذریعے باہر بھیجا گیا, اور پھر 46 شریف فیملی کے
جو افراد تھے ان کے نام کے اوپر واپس منگایا گیا. کہتے ہیں چوری ہوئی ہے, پیسہ گیا ہے, لیکن تفتیش نہ کی جائے. تفتیش کریں گے تو یہ جناب آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے. جج صاحبان نے کہا کہ آپ پوائنٹ مس کر رہے ہیں. ایون فیلڈ ایونیو کہ یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی تفتیش بھی 17 سال سے پینڈنگ ہے. 17 سال ہو گئے ہیں پاکستان نے کہ نیب میں یہ پڑا ہوا کہ یہ اپارٹمنٹس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ فشی ہیں, مشکوک ہے. لیکن چونکہ نیب بھی پرائم منسٹر کے انڈر ہے, ایف آئی اے بھی ان کے انڈر ہے, ایف بی آر ایس سی سی پی بھی ان کے انڈر ہے, تو تفتیش ہو نہیں پا رہی. اور اب جب تفتیش ہوئی ہے تو کہتے ہیں تفتیش کیوں کی ہے. ہم نے سنا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے, ماں بچوں کو نہیں پہچانے گی, باپ بچوں کو نہیں پہچانے گا, ایک افراتفری ہوگی. یہ وقت قیامت کے وقت کا سنا کرتے تھے. لیکن نواز شریف صاحب سے جب جے آئی ٹی نے پوچھا کہ محمد حسین کون ہے تو وہ اپنے سگے خالوں کو نہیں پہچان سکے, کہتے ہیں میں نہیں جانتا کون ہے. کنفرنٹ کیے گئے ڈاکومنٹس کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ اپارٹمنٹس حسن کے ہیں یا حسین کے ہیں. ہم رہے لیکن ملکیت کس کی ہے ہمیں نہیں پتا. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ یہ اپروچ بتاتا ہے آپ لوگوں کا, ان کے بچوں کا, کہ کس طرح انہوں نے ایک نان سیریس اپروچ لی, کس طرح انہوں نے تفتیشی ٹیم کے ساتھ تعاون نہیں کیا. اب جو یہاں پر اگر ڈاکومنٹس آپ دیکھیں تو جو چیزیں ایڈمیٹڈ ہیں سب دبئی کی کمپنی ایف زیڈ ای ایڈمٹ کر لی گئی ہے. خواجہ حارث کہتے ہیں یہ ایڈمیٹڈ بات ہے, جو پرائم منسٹر ہے وہ ایف زیڈ چیئرمین ہے. پھر اقامہ اس کمپنی کی بنیاد کے اوپر لیا, یہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے. اقامہ ایف زیڈ ای کمپنی کے نام کے اوپر لیا گیا. پھر کہتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو وہاں پہ دی گئی, کہتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز نہیں کر رہے, کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو جے آئی ٹی نے لکھا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ دیا تھا, ہم نے 10 کروڑ نہیں دیا تھا, ہم نے 14 کروڑ 50 لاکھ روپیہ دیا تھا اور 4.5 کروڑ روپیہ واپس لے لیا تھا. پی ایم ایل این کے حسابات میں یہ چیز اور جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون لیگ کو استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے. اس کے ساتھ جو کی ڈیٹیلز ہیں, یعنی ابھی تک نیلسن اور نیسکول جس ڈاکومنٹس کے ذریعے حسین نواز اس کے مالک بنے لائی جا رہی. ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں جو جے آئی ٹی نے کہا اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا. کیلیبری فونٹ کے بارے میں ڈینائل نہیں ہے. تمام آبجیکشنز جو اس وقت تک لیے جا رہے ہیں وہ فلمزی ہیں اور ان کا واحد یہ ہے کہ ٹرائل کو ڈیلے کیا جائے. وکیل کیے گئے ہیں 4 5 6 کیونکہ پیسے ہیں اور وکیل پیسوں سے آتے ہیں. وکیل آئے ہیں, ایک وکیل خواجہ حارث صاحب ختم کریں گے, پھر دوسرا وکیل شروع ہوگا, پھر تیسرا وکیل شروع ہوگا. سو دیکھنا صرف یہی ہے کہ وقت کتنا لگتا ہے, وقت کی بات ہے. ورنہ وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن یہاں سے دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے, ان کی کنوکشن, ان کا جیل جانا دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے.